أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم سامعین، عبادت قلبیہ کی بہترین اور عالی شان اور محبوب عمل صداقت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ بہترین اعمال میں سے ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، انسان کے دل میں سچا ایمان ہو، صداقت آ جائے. اور اس سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العالمین نے دل کے میں سچائی ہے یا کہ نہیں، سچے دل کے ساتھ آدمی مسلمان ہے، مومن ہے یا کہ نہیں، صادق الایمان ہے یا نہیں، اس کا پتہ اس کے ظاہری اعمال سے چلتا ہے. اللہ رب العالمین نے ظاہری اعمال کو دل کی سچائی اور جھوٹ کا معیار قرار دیا ہے. قرآن پاک کی ایک بڑی بہترین آیت سورت البقرہ کی آیت نمبر 177، 177، یہ بڑی عجیب سی آیت ہے دوستو. اس آیت پر غور کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کب یہ کہتے ہیں کہ ہاں تم سچے مسلمان ہو، تمہارے دل میں صداقت ہے، سچائی ہے، صدق ہے. اللہ کب تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کب کلمہ پڑھنے والے کو سچا مومن کہتے ہیں. یہ آیت بڑی اہم ہے. اس کے اندر تقریباً 16 اعمال بیان کی، 16 علامتیں. اللہ اکبر. جب کسی کلمہ گو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر یہ 17 باتیں پائی جائیں تو اللہ نے فرمایا سمجھ جاؤ کہ یہ سچا ہے، اس کا دل سچا ہے، سچا مومن ہے. کیوں؟ اس کا باطن
اور ظاہر اس کا دل اور اس کا جسم دونوں میں موافقت ہے. دل اعمال کی اعضاء کی تصدیق کرتا ہے اور دل کی تصدیق اس کے اعمال ظاہری کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم. یہ تقریباً 16 چیزیں بیان کی اور اللہ نے فرمایا یہ ہے تب سمجھو کہ تم سچے ایمان والے ہو، تم مومن بن گئے ہو. نمبر 1 من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے. نمبر 2 یوم آخرت پر، یعنی ایمان اور عقیدہ درست ہو. والملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر. والکتاب، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر. والنبیین، اور نبیوں پر. سب سے پہلے ان 5 باتوں پر ایمان رکھے. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین. پھر اس کے بعد انسان عملی میدان میں عقائد، اعتقاد کے بعد اعمال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. پھر یہ ایسا آدمی ہے کہ انسان اپنے مال کو محبت اور الفت کے ساتھ کماتا ہے، بزنس کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن اپنے مال کو محبت کے ساتھ قرابت داروں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، مسافروں پر خرچ کرتا ہے، مانگنے والوں کو دیتا ہے، گردن آزاد کرانے میں دیتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے. وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وعدہ پورا کرتا ہے، جب وعدہ کرے تو کبھی وعدہ خلافی نہیں. والصابرین، اور صبر کرتا ہے بیماری میں، تکلیف میں، فقر و محتاجگی میں، اور خوف اور خطرناک مواقع، جنگ اور قتل و غارت کی حالت میں. اللہ نے فرمایا جب یہ 14 عمل یہ کر 16 جب یہ 16 اعمال بندہ کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. کون؟ یہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان، اپنے دعوے میں سچے ہیں. ان کے دل، ان کے اعمال، ان کی زبان، ان کے دل تینوں متفق ہیں. دل، زبان، اعمال، یا اس طرح کہیں دل، زبان اور اس کے اعضاء، انسان کے اعضاء اور جسم، یہ تینوں ایک دوسرے کے موافق ہیں. دل جس کی تصدیق کرتا ہے، زبان بھی اس کا اقرار کرتی ہے، اور دل و زبان جس کا تصدیق اور اقرار کرتے ہیں، جس میں کہ سارے اعضاء اس پر عمل کر کے دکھا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. یہاں اللہ تعالی صداقت کی گواہی دیتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جن کو جو متقی ہیں. تو دوستو، ضرورت ہے آج ہمیں سچائی کی، ہمارے قول اور عمل، ہمارے گفتار اور کردار، ہمارے ظاہر اور باطن میں یکسانیت ہو. اور سب سے پہلے صداقت اور سچائی کہاں آنی چاہیے؟ ہمارے دل میں. ہمارے دل میں سچائی اور صداقت آ گئی تو ہمارے زبان بھی اس کی تصدیق کرے گی، ہمارے اعضاء بھی اس کی تصدیق کریں گے. ایک حدیث سنیں. جنت میں جانے کے لیے دل کی تصدیق بہت ضروری ہے. دل کی سچائی جنت میں جانے کے لیے شرط اول ہے. انسان زبان سے کتنا بھی اقرار کرے،
لیکن جب تک 100% دل میں تصدیق نہ ہو جائے تب تک قابل قبول نہیں انسان کا کوئی عمل. اور جب دل میں تصدیق ہوگی 100% تو ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے. حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے دوستو، بڑی اہم حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر بیٹھے اور آپ کہیں جانا چاہتے تھے. سواری پر بیٹھے تو معاذ بن جبل بازو میں کھڑے تھے، ان کو آپ نے اپنا ردیف یعنی اپنے پیچھے بیٹھا دیا. اللہ اکبر. یہ معاذ بن جبل کا مقام مرتبہ سارے لوگ دیکھتے رہے. نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو اپنے پیچھے سواری پر بیٹھا لیا. سواری کی نکیل لگام نبی علیہ السلام پکڑے، معاذ بن جبل پیچھے بیٹھے. بلکہ معاذ بن جبل کہتے ہیں اتنے قریب بیٹھے کہ ہمارے پیر نبی علیہ السلام سے قدم مبارک سے ٹکرا جاتے تھے جب سواری حرکت کرتی. کہتے ہیں بھی کچھ ہی دور گئے تھے تو اللہ نے فرمایا یا معاذ یا معاذ. میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ. آپ نے معاذ کو پکارا، مخاطب کیا. معاذ بن جبل نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. یا رسول اللہ حاضر ہیں، بولے آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، بتائیے. پھر آپ خاموش رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد یا معاذ، اے معاذ. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں بتائیں، ہم سنیں گے. آپ خاموش. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پھر اور آگے بڑھ گئے، کچھ دور گئے. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے پکارا یا معاذ. حضرت معاذ بن جبل نے کہا لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ و سعدیک. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ بولے کیا فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے معاذ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرمه اللہ علیہ النار او کما قال حرمه اللہ علی النار او کما قال علیہ السلام. 3 مرتبہ معاذ بن جبل کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کیا. کسی بات کو دل میں اتارنے کے لیے، بڑے سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ آپ پکارا ان کو یا معاذ یا معاذ. اور تینوں مرتبہ معاذ ابن جبل نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. یا رسول اللہ بندہ حاضر ہیں، بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبہ. آن فرمایا اے معاذ جب بھی کوئی انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دونوں چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے اور ٹھان لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں، صدقا من قلبہ. لیکن یہ تصدیق، یہ اقرار اور یہ گواہی صرف زبان سے نہیں بلکہ زبان سے پہلے دل ان کی تصدیق کرتا ہے. یہ تصدیق، زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، زبان سے تصدیق کر دینا کافی نہیں ہے، سارا معاملہ دل کا ہے. ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
صدقا من قلبہ، اے معاذ جب کوئی انسان صدق دل کے ساتھ اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں، جب انسان اس بات کا اچھی طرح سے اقرار کر لیتا ہے، یقین کرتا ہے، لیکن صدق دل کے ساتھ اگر کسی نے اس کلمے کو صدق دل کے ساتھ اقرار کیا اور صدق دل کے ساتھ اس پر یقین کیا، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الا حرمہ اللہ علی النار، تو ایسے بندے کو جہنم کی آگ پر اللہ تعالی حرام قرار دیتے تھے۔ بہت بڑی فضیلت ہے کلمہ گو کے لیے۔ ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، اگر یہ کلمہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہے، دل کی صداقت اور سچائی کے ساتھ ہے، اور انسان پھر زبان سے اقرار کرتا ہے، دل کی سچائی پہلے، اس کے بعد زبان اور عمل سے تصدیق اگر کوئی کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیا ہے، جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیا۔ بہت بڑی فضیلت تھی۔ لیکن یہاں ایک بات پہلے سے بھی آ رہی ہے کہ یہ صدق کی دل کے ساتھ جو سچائی ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہاں دل میں سچائی ہے؟ تو زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، دل کی سچائی کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے، دل میں سچائی ہے اس کی تصدیق کے لیے انسان کے اعمال کی ضرورت ہے۔ 16 اعمال تو اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت میں بیان کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ دیکھیں 16 چیزیں بیان کی، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، احکام اور معاملات بھی ہیں، اور اخلاق حسنہ۔ ان تمام چیزوں کو اگر کلمہ پڑھنے کے بعد انسان ایمان لایا، صدق کے دل سے انسان اگر کلمہ پڑھے گا، تو اللہ نے فرمایا یہ 16 چیزیں بتائیں گے کہ ہاں یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے یہ لوگ ہیں جن کے دل میں سچائی ہے، اور انہوں نے کلمہ جو پڑھا ہے صدق کے دل کے ساتھ پڑھا ہے، سچائی کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ 16 عمل یہ ہیں، اور 4 عمل دوستو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی آیت میں بیان کیا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان، توحید و رسالت پر ایمان ہو، اور دین میں اسلام کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید میں ذرہ برابر شک نہ ہو، پھر اس کے بعد اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرنے والا ہو، تب رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے مسلمان۔ یعنی اس دل کی سچائی سے کون کلمہ پڑھتا ہے؟
یہ 4 چیزیں یہ اس کی علامات و نشانیاں ہیں. اگر سورت آل عمران اور سورت البقرہ اور سورت الحجرات کے ان آیتوں کو ملایا جائے تو تقریباً اللہ رب العزت سمجھو 20 عمل بتائے ہیں، 20 نشانیاں. یہ کس کی ہیں نشانیاں؟ کہ دل میں سچائی ہے. کلمہ پڑھنے والا دل کی گہرائی، دل کی سچائی کے ساتھ ایمان لایا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے. اتنی فضیلت والی حدیث تھی کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اے معاذ، 3 مرتبہ فرمایا، جس شخص نے صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا، اقرار کیا صدق قلب ہی، دل کی سچائی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دیتے. بہت بڑی فضیلت تھی. حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اخبروا بہ الناس فیستبشروا. یا رسول اللہ، تو ایسا میں کرتا ہوں میں کہ جا کر کے سارے مسلمانوں کو یہ حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ ان کے دل خوش ہو جائیں. یا رسول اللہ، میں جا کر کے سارے مسلمانوں کو حدیث سنا دوں؟ یہ جو آپ نے فضیلت بیان کیا، یہ بشارت خوشخبری سنا دوں؟ فاستبشروا، تاکہ ان کا بھی دل باغ باغ ہو جائے. حضرت معاذ بن جبل نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لا، معاذ نہیں، چھوڑ دو، لوگوں کو عمل کرنے دو، لوگوں کو نہیں سناؤ بھی. کیوں؟ اذن یتکلوا، کہیں ایسا نہ ہو نادان لوگ اسی کلمے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں. کہیں ایسا نہ ہو غلط فائدہ اٹھانے لگیں. اس لیے لوگوں کو چھوڑ دو، اپنے تک یہ بشارت محفوظ رکھو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو عام نہیں کرتے تھے، بس مخصوص لوگوں میں حدیث بیان کرتے تھے، لیکن مرض الموت میں جب بالکل موت کا وقت آیا تو اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، یہ سوچ کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیان نہ کروں، حدیث میری سینے میں رہے چلی جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ نے علم کو کیوں چھپایا. اللہ حضرت معاذ بن جبل نے بیان کر دیا. کیوں؟ اب لوگوں کے سامنے حقائق آ گئے تھے کہ ایمان نجات کے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ جو دل میں جس صدق کی تصدیق ہے عملی طور پر اس کا اظہار کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو صادق الایمان بنائے، ہر ایک کے دل کو سچائی سے، امانت، دیانت اور صداقت سے بھر دے. باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.